ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. My dear brothers and sisters, last Monday the whole world was amazed and stunned by a rare lunar phenomena, by seeing a complete moon, full moon, in a more brighter, more clear, more and closer shape and in a wider shape. And the whole world, the moon gazers across the world, they flock to have a glimpse of this beautiful moon. This was amazing incident that came after 70 or 69 years. And people, they were so overjoyed to see this beautiful moon. And this incident, this lunar phenomena, reminds us another beautiful sight, a majestic and splendid sight, a beautiful ru'ya that we will be blessed with, inshallah. The believer, they will be blessed with in Akhirah, not here. No one can be blessed with this honor in this world, and that is the honor and privilege and blessing and special gift of Allah subhanahu wa ta'ala, to look the beautiful face of Allah subhanahu wa ta'ala, to look at Him. Allahumma ja'alna minhum. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make dua, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, I ask you for the beauty, for the enjoyment of looking at your face. This will be a special gift from Allah subhanahu wa ta'ala, not here. Musa alayhi salam, he requested Allah subhanahu wa ta'ala, when he came to meet Allah subhanahu wa ta'ala, he requested, Ya Rabb, arini anzur ilayk. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, allow me to look at you, give me ability, capability to see you. Allah replied, Oh Musa, you can't see me, Randani, you can't see me here. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he went to meet Allah subhanahu wa ta'ala in the night of Isra and Mi'raj. And Abu Dharr Ghifari radiallahu ta'ala, he says, I asked Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Har ra'ayta rabbak? Did you see your Lord? So he said, Noor anna ara. There was a light everywhere, Noor everywhere. Allah Noor samawati wal ard. Everywhere there was light. How could I see Lord? I couldn't see Lord because everywhere there was light. And this is Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and rahmah for the mankind, that hijabuhum nur. Mostly people,
حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. That in Allah's rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala has made Allah has covered His beauty. If Allah subhanahu wa ta'ala were to lift this veil of light, لأحرق سبحات وجهه, the radiant rays of Allah's beauty will destroy everything. So Allah subhanahu wa ta'ala will allow believers on the day of judgment in Jannah, and it will be the best gift from Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever a believer does in this world, he performs righteous deed, good deed, he stays away from sin, for this best and greatest gift of Allah subhanahu wa ta'ala, to see Allah subhanahu wa ta'ala, to meet Him. Allah said, Man kana yarju liqa'a Allah, fa inna ajal Allah la'at. Man kana yarju liqa'a Rabbih, falya'mal 'amalan salihan, wa la yushrik bi'ibadi Rabbih ahada. He who wants to meet his Lord, so he should perform good deeds, and he should stay away from all kinds of shirk. He should never associate partner with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah got no partner. There is no sharik with Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika lah. Every day a believer says, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. You are the one, you got no partner. There is no partner with Allah in His worship, in His ibadah. And such believer, they perform good deed to just have this greatest blessing of Allah, to see the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. May Allah include us, may Allah make us among these people who will be blessed with status. Allah says in Quran, next, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Those people who endure, who have suffered in this world, and they perform good deeds, they offer salah, they spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. For what? For which purpose? ابتغاء وجه ربه. To seek the countenance of Allah subhanahu wa ta'ala, to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and to see the beautiful face of Allah. Allah's face is described. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Full of majesty, full of nobility. Allah is beautiful, my dear brother. You can't imagine the surur and enjoyment the believer they will get by looking at the beautiful face of Allah subhanahu wa ta'ala. When you meet your parents, when you see your children, when you see your loved one in this world, you feel bliss, you feel happiness. And what about the happiness and enjoyment the believer they will feel when they will see their Lord? Imam Yazid al-Raqashi rahimahullah, he said that, Wallahi, ma a'lam min na'im al-jannah aladda min al-'abidin wa la aqarra li'ulumihim min al-nazar ila dhil kibriya. Wallahi, I don't know a single blessing in paradise which is more comforting the eye of believer and worshipper and 'abidin more than to see the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reason believers they spend the whole of their life. Allah says, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. They spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, not because they have some favor from others, not only just to see the countenance of Allah, to see the pleasure, to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Kathir rahimahullah says that they spend to see Allah subhanahu wa ta'ala in Jannah. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. Allah says, surely they will get happy when they will see the
their Lord in Jannah. This is the highest gift. Not Jannah is the best gift, my dear brother. There is more than Jannah. Allah said, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. Those who do good, for them is Al-Husna. Al-Husna is the name of Jannah. Those who do good, they will get Jannah. وَزِيَادَةً. Not only Jannah, but something more than Jannah. Something greater than Jannah. What is greater than Jannah? The Prophet says that Al-Husna wa ziyada ru'yatullah, looking at Allah subhanahu wa ta'ala, to see the beautiful face. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. This will be the best gift. This will be the best ni'mah, favor and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. When the believer, they will see Allah subhanahu wa ta'ala, they will forget everything in Jannah. They will forget all na'im, all blessing of Jannah. The Prophet says, when Allah subhanahu wa ta'ala, when the believer, they will enter Jannah and they will be enjoying all the blessing of Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala once asked them, هَلْ تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ? Do you want something else? Do you want me to give you something more? They will reply, oh Allah, أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّينَا مِنَ النَّارِ. Oh Allah, you have lightened our face. Oh Allah, you have entered us into Jannah. You have caused us to enter into Jannah. Oh Allah, you have saved us from the fire of hell. What else do you need? To talk in and Allah, everything you have blessed us with. Everything you have given us. The Prophet said that فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ. Afterward, Allah subhanahu wa ta'ala, He will lift the veil, lift the curtain. And people, the believer, they will see Allah subhanahu wa ta'ala more clear than they see sun and moon in this world. There's another hadith of Sayyidina Abu Hurairah, who said, fully as a other of Sahaba, the hadith is Sahih Bukhari and Muslim, that Sahaba, they asked, oh Allah, Messenger sallallahu alaihi wasallam, hal nara rabbana? Will we see our Lord? So Nabi Islam said, Naam, yes, you will see your Lord. هَلْ تَوَاءُ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. Do you struggle to see moon on the 14th night of moon when there is no cloud? Do you struggle? Do you feel any problem to see the full moon? They said, no. Nabi Islam said, هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ. Do you struggle? Do you feel any problem to see the sun in a daylight when there are no clouds? Sahaba said, no, Ya Rasulullah, we don't feel any problem to see the sun, to see the full moon. He said, إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَذَلِكَ. Surely, likewise, you will see your Lord. Like the full moon, like the full sun in a day, clear daylight. So Nabi Islam says, فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala will lift His veil, and فَمَا يَرَوْنَ, and the believer and the people of Jannah, Allah, they will see no other ni'mah better than the beauty of Allah subhanahu, better than this gift to see Allah subhanahu wa ta'ala. And there is another hadith, when they will see Allah subhanahu wa ta'ala, their beauty will increase. Their own beauty will be increased. As Allah says in the Quran, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. Surah Al-Qiyamah. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. And some faces will be bright. Why? إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Because they will be looking at their Lord. By looking at Allah subhanahu wa ta'ala, our own beauty will be developed and multiplied. And those who will see such people who have seen Allah, even their beauty will be increased. My dear brother,
this will be the best gift, the great honor and favor. And only those people who perform good deeds, who never associate partner with Allah subhanahu wa ta'ala, who never commit shirk with Allah subhanahu, who just worship Allah alone. La ilaha illallah wahdahu la sharika. What is the meaning of wahdahu la sharika? Allah says, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. He should never commit shirk with Allah subhanahu. So when someone believes, no, there is another one who listens to my prayer. There is another one that I should bow down before. There is another one who can grant me child, who can cure me, who can give me shifa. How can he meet his Lord? How can he see Allah subhanahu wa ta'ala? A person, this will be the most unfortunate person, my dear brother, who will be deprived of visiting and seeing Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Those people who do not guard their eyes, how can they see their Lord? Those people who do not save themselves from committing haram, from committing shirk, from committing sins, those people who are earning al-haram, who are involved in riba and interest, those people who sell the haram items, who do a job where haram items are sold, how can they expect to see Allah subhanahu wa ta'ala? These are the people, Allah will not have a look on them. There are so many hadiths. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Three kind of people are so unfortunate, so unlucky that Allah will not talk to them, Allah will not look at them with a merciful. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. They will be deprived of seeing Allah subhanahu wa ta'ala. Even munafiqeen, they will be deprived of. So my dear brother, this is the high night. Just people, they flock to see the moon. We should yearn, we should have a wish and strong desire to see our Lord and to make dua and to save him from all kinds of sins. This is the end, this is the ultimate goal, my dear brother, of a believer, to see Allah subhanahu wa ta'ala in Jannah. And this is the highest ni'mah, highest gift, highest blessing and favor of Allah subhanahu. Nothing can be better than that. And only fortunate people, only those the luckiest one, they will be given this gift. And there will be some people who will see Allah subhanahu bukratan wa ashiya every day twice, in the morning and in the evening. Some people, prophets, the best of mankind, they will see their Lord every time in Jannah. And some people, they will see Allah subhanahu wa ta'ala once a week on the day of Jum'ah, on Friday. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma inna nas'aluka lazzata an-nazar ila wajhik wa shawqa ila liqa'ik. Allahumma la tahrimna lazzata an-nazar ila wajhik. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us this blessing and favor. If we spend our life and ultimately we got this gift, my dear brother, these are the people that Allah says, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. These are the people who should follow their footsteps, take their role model. And other people who are involved in sins, who never think to see their Lord, these are the people that say, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. They will be deprived of seeing Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah save us from these sins. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین سے ملاقات ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرنا،
اور اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. سب اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، نہ اس دنیا میں نہ جنت میں. یہ سب سے اہم سعادت ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، انہیں الحسنى جنت ملے گی، وزیادہ اور اس سے بڑھ کر نعمت ملے گی. نبی علیہ السلام نے اس کی خود تشریح فرمائی، وزیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہوگا، کہ جنت میں اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ کی زیارت کریں گے. اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کرنا. اللہ تعالیٰ اس وقت آئے گا کہ جب جنتیوں سے ہم کلام ہوں گے. اللہ فرمائے گے اے اہل جنت، کوئی اور چاہیے نعمت؟ اب جنت سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمیں کوئی اور نعمت چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت چاہیے کہ ہمیں ہر نعمت یہاں مل گئی. اب جنت اللہ نے ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کا مستحق بنا دیا گیا، یہ کامیاب ہوگا. ساری زندگی جو انسان محلات میں بسر کر دے، موت کا ایک جھٹکا ساری لذتوں کو فراموش کر دینے والا ہے. آپ میں اکثر ذکر هذه اللذات یعنی الموت. اس موت کو یاد رکھا کرو جو ساری نعمتوں کو فراموش کر دینے والا ہے. ایک جھٹکا موت کا ایسا ہے. نبی علیہ السلام خود ہی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت. اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. یہ ہر شخص نے یہاں سے گزرنا. ابھی ہمارے بھائی محمود شیخ کا جنازہ پڑا ہے، انشاءاللہ نماز ادا کی جائے. آج وہ ہیں، کل کو ہماری باری ہے. ہر شخص نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، ہم مضبوط قدم میں داخل ہو جاؤ، ہم محلات میں پہنچ جاؤ، کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا. جب یہ حقیقی ہے اور مرنے کے بعد یہ ان مراحل سے گزرنا ہے، اس کے لیے آج وقت ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ نے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. جس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر کس لیے وقت ضائع کر رہا ہے؟ کفا بالموت واعظا. سب سے بڑی نصیحت تو مرنے پر یقین ہے. جس کو یقین ہو کہ میری موت، ابھی بھائی محمود اللہ نے مغفرت فرمائے تو اللہ فینا ورحم، ہم خود ان کی زیارت کے لیے گئے. ایک ہی دماغداری بہت سے من گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی مہمان گمان بھی نہیں تھا کہ کل ہم ان کا جنازہ ادا کر رہے ہیں. یہ زندگی کی حقیقت ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا وقت اجل کب آ جاتا ہے. جب یہ حقیقت ہے اللہ نے فلیعمل عملا صالحا. کیوں نمازوں سے غفلت کر رہے ہو؟ 5 وقت کی نمازیں یہ فرض کر دی گئی ہیں. کس لیے کہتے ہو کہ میں جاب کر رہا ہوں، میری فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے؟ یہ مقصد زندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. 5 وقت کی نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، سودی کاروبار سے چھٹکارا نہیں ہے، شکل و صورت اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے، لباس نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے، گھر کا ماحول نبی کے حکموں کے خلاف ہے، سارا دن کام اور آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہے. اور پھر انسان گمان کرے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، پھر انسان گمان کرے کہ میں جنت کا مستحق بن جاؤں گا، پھر انسان گمان کرے کہ میرا آقا میری بخشش کروا دیں گے، شفاعت کرا دیں گے. میرے بھائی فلیعمل عملا صالحا. یہ وقت ہے اعمال صالحہ بجا لگے. اور دوسرا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. کتنی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے گھر بے آباد ہیں اور مراکز شرک آباد ہیں. قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، غیروں کو پکارا جا رہا ہے، ان کی آستانوں پہ سر جھکائے جا رہے ہیں، زندہ لوگوں کے سامنے پشانی رگڑی جا رہی ہے. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ نیٹ دیکھ لیجیے کتنے بد نصیب جو سو اور شوخ ہیں کہ جن کو لوگ سجدے کرتے ہیں
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہوگی قیامت کے روز۔ اللہ جب کافروں کی محرومی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انہیں اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، اور جب مومنوں کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جنت ملے گی، اور جنت سے بڑھ کر نعمت ملے گی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہو چکے ہوں گے۔ کیوں؟ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔